پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس لیکچر میں، اور تفہیم عبارت کی میں خود ریڈنگ کروں گا اور سوال جواب آپ کو اچھے سے سمجھا دوں گا۔ تو آپ تمام اسٹوڈنٹس یا تو اپنی ہینڈ بک سے تفہیم عبارت نکال لیں یا پھر قواعد و انشاء سے نکال لیں۔ اوپن کر لیجئے کتاب۔ تفہیم عبارت نمبر جو 9 ہے وہ ہے سکون کے وقت سمندر کا دیدار آنکھوں کو فرحت بخشنے والی چیز ہے۔ تفہیم عبارت کیا ہوتا ہے؟ ایک پیراگراف، ایک اقتباس لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس اقتباس کو 4-5 لائنوں میں لکھتے ہیں، اور اس میں سے پھر آپ کو کویشچن دیے جاتے ہیں جو کہ آپ نے ان کویشچنس کے آنسر اسی عبارت میں سے ڈھونڈنے ہوتے ہیں، عبارت کا حل کرنا ہوتا ہے، آپ نے عبارت کو سمجھانا ہوتا ہے۔ تو تفہیم عبارت نمبر جو 9 ہے ہم اس کو پڑھ رہے ہیں بیٹا۔ سکون کے وقت سمندر کا دیدار آنکھوں کو فرحت بخشنے والی چیز ہے۔ فرحت کہتے ہیں سکون کو، آرام کو، خوشی کو۔ تختہ جہاز پر کھڑے ہو کر دیکھیں تو لہروں کا ایک لاتعداد سلسلہ نظر آتا ہے جو ہوا کے نرم نرم جھونکوں کے اثر سے سمندر پر قریب قریب ہر وقت آتے رہنے سے ایک دوسرے کے پیچھے حلقے بناتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ ایک اگر سمندر کے اندر کھڑے ہو کر جہاز کے اوپر، جو سمندری جہاز ہوتے ہیں، کشتیاں ہوتی ہیں، ان کے اوپر کھڑے ہو کر سمندر کے بیچ میں یا کنارے پر اس کے اندر کھڑے ہو کر ایک مصنف نے جو ہے وہ منظر کشی کی ہے کہ اگر اس طرح دیکھیں تو پھر لہروں کا ایک لاتعداد سلسلہ ہے جو ایک دوسرے کے پیچھے آتا ہے اور ہوا کے نرم جھونکوں سے حلقے بناتا ہے۔ یعنی ایک منظر کشی ہو رہی ہے کہ اگر بندہ سمندر کے کنارے کھڑا ہو یا تختہ جہاز پر کھڑا ہو پھر سمندر کو دیکھے تو کیسا نظر آتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لہریں ایک دوسرے کے پیچھے دوڑ رہی ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے، ایک لہر ہوتی ہے یا تو پانی اس طرح لہروں کے ساتھ جو ہے وہ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ صبح کے وقت جب آفتاب نکلتا ہے اور اچھلتی ہوئی لہروں کی سفید جاگ پر اس کی کرنیں پڑتی ہیں، یعنی سمندر کی لہریں جب اپنا پانی چھوڑتی ہیں تو کافی جھاگ بھی چھوڑتی ہیں۔ تو مصنف نے یہاں پر یہ کہا ہے کہ صبح کے وقت اگر یہ دیکھا جائے کہ ادھر سے آفتاب یعنی سورج نکل رہا ہے اور ادھر سے لہروں کی جو سفید جاگ ہے اس کے اوپر ان کرنوں کو دیکھا جائے، سورج کی اس روشنی کو دیکھا جائے تو قوس قزح کے سارے رنگ دفعتاً کہتے ہیں اچانک۔ قوس قزح کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ جو رینبو ہوتی ہے نا، رینبو، اس کو قوس قزح کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو بہت ساری بارش کے بعد جو ہے وہ رینبو کبھی کبھی آسمان کے اوپر ہمیں 7 کلر کی نظر آتی ہے۔ تو قوس قزح کے سارے رنگ دفعتاً کہتے ہیں اچانک شفاف پانی کے تختوں پر چمک جاتے ہیں، اور دور افق کہتے ہیں آسمان۔ آپ میدان میں کھڑے ہو جائیں دیکھیں تو دور سے آسمان گرا ہوا نظر آتا ہے ہمیں، تو افق آسمان کو کہتے ہیں۔ جیسے آپ نے 9 میں پڑھا ہے آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، تو آفاق افق کی جمع آسمان۔ افق کے قریب تو سنہری رو پہلی فرش بچھا ہوا نظر آتا ہے گویا شاہ خاور۔ شاہ خاور کون ہوتا ہے؟ شاہ خاور بادشاہ کو کہتے ہیں۔ شاہ خاور کے خیر مقدم کے لیے سامان ہو رہا ہو، یعنی اس طرح کے رنگ برنگے قالین بچ جاتے ہیں نا بادشاہوں کے لیے، ان کی آمد کے لیے۔ تو دور افق کے قریب سنہری رو یعنی کہ سنہرے رنگ کی لائنیں ایسی بچھی ہوئی نظر آتی ہیں کہ جس سے ایسے لگتا ہے کہ جیسے کسی بادشاہ کی خیر مقدم۔ خیر مقدم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ویلکم کہنا، خوش آمدید کہنا، ٹھیک ہے، ان کے آنے کو خیر کہنا، مبارک کہنا، یعنی خوش آمدید کہنا۔ گویا بادشاہ کے خوش آمدید کے لیے سامان پیدا کیا جا رہا ہے، پیدا ہو رہا ہے۔ تو امید ہے آپ کو عبارت سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم ان کے سوالات پڑھتے ہیں۔ سکون کے وقت سمندر کا نظارہ کیسا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو سکون کے وقت سمندر کا نظارہ کیا ہوتا ہے؟ قابل دید ہوتا ہے، آنکھوں کو فرحت ملتی ہے، روح کو چین ملتا ہے۔ دوسرا کویشچن بیٹا ہے تختہ جہاز سے سمندر کیسا نظر آتا ہے؟ تو اس کی دوسری لائن میں ہم نے پڑھا کہ اگر تختہ جہاز پر کھڑے ہو کر دیکھیں تو سمندر کا نظارہ کریں تو سمندر کی لہروں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ نظر آتا ہے۔ وہاں کے جھونکوں کے باعث لہریں ایک دوسرے کے پیچھے چلتی دکھائی دیتی ہیں۔ اور تیسرا کویشچن بیٹا یہ ہے کہ صبح کے وقت سمندر کا منظر کیسا ہوتا ہے؟ صبح کے وقت سمندر کا منظر بہت دلکش ہوتا ہے۔ جب اچھلتی مچلتی لہروں کی سفید جاگ پر سورج کی کرنیں پڑتی ہیں تو اس وقت
قوس قزح کا گمان ہوتا ہے، خیال ہوتا ہے۔ اس کے بعد بیٹا ہے دور افق کے قریب کیا نظر آتا ہے؟ صبح کے وقت دور افق کے قریب سمندر کی سنہری روئیں بچھی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے سورج کے خیر مقدم کی تیاری ہو رہی ہو، شاہ خاور بادشاہ کے جو ہے وہ خیر مقدم کی تیاری ہو رہی ہو۔ اگر ہم یہ کویسچن بنائیں اپنے پاس سے کہ اس تفہیم عبارت اس پیراگراف کا مناسب عنوان بیان کیجئے، تو کیا ہوگا؟ سمندر کا نظارہ۔ کیا ہوگا؟ سمندر کا نظارہ اس عبارت کا عنوان ہوگا۔ اس کے بعد جو بیٹا نیکسٹ پیراگراف ہے ہمارے پاس تفہیم عبارت نمبر 10 ہے، وہ ہے کتابوں کے انتخاب کے بارے میں۔ انتخاب کتب ایک اہم مسئلہ ہے، اس کے لیے اس طرح کی احتیاط اور غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی کسی بک کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے پڑھنے کے لیے، تو اس کے بارے میں بتا رہے ہیں مصنف کہ اگر آپ اپنی اسٹڈی میں کوئی کتاب رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو کتاب منتخب کرتے ہوئے، کتاب سلیکٹ کرتے ہوئے آپ کو بہت زیادہ احتیاط اور غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے، جس طرح کے دوستوں کے انتخاب کے لیے غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے کہ ایک اچھا دوست بنایا جائے، نفیس طبیعت کا ہو، اس کے اندر کوئی برائی نہ ہو، وہ نیکیوں بھری زندگی گزارتا ہو، ٹھیک ہے، مشکل وقت میں کام آنے والا دوست ہو، اور اس کی جو زبان ہے، اس کا لہجہ ہے وہ بہت خوبصورت ہو، اس کی زبان سے گندے الفاظ نہ نکلتے ہوں۔ تو کہتے ہیں نا اچھوں کی صحبت اچھا بنا دیتی ہے، بروں کی صحبت برا بنا دیتی ہے۔ تو اچھے دوست جس طرح بنائے جاتے ہیں تو مصنف کہتے ہیں اسی طرح جب آپ کوئی بک اسٹڈی کے لیے سلیکٹ کرتے ہیں تو اس میں بھی غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس طرح ایک اچھے اور نیک چال چلن کا مالک انسان اپنے دوست کو برائی سے بچا لیتا ہے، اور ایک برا دوست اپنی بد کرداری کی وجہ سے دوسرے دوست کو بھی تباہ کر دیتا ہے، اسی طرح اچھی کتابیں دل و دماغ اور عادات و اطوار پر اچھا اثر ڈالتی ہیں۔ آپ اچھی چیز پڑھ رہے ہوں گے، اچھا کالم پڑھ رہے ہوں گے، اچھی کتاب پڑھ رہے ہوں گے تو آپ کے دل و دماغ پر اچھے اثرات پڑیں گے۔ آپ برا ناول پڑھ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، بری کوئی تحریر پڑھ رہے ہوں گے تو آپ جیسے یہ سینس بری جو ہے وہ سسپینس بری کہانیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، سسپینس بری کہانیوں سے انسان کی زندگی سسپینس بن جاتی ہے، ٹھیک ہے، جاسوس ناول لوگ پڑھتے ہیں اور طرح طرح کے جو ہے نا وہ گندے ناول پڑھتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے آپ کے دل و دماغ کے اوپر، آپ کی ذاتی زندگی کے اوپر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ اور مخرب اخلاق اور بیہودہ، مخرب خراب کرنے والے اخلاق اور بیہودہ کتابیں طبیعت کو برائی کی طرف مائل کرتی ہیں مطلب لے جاتی ہیں۔ اسی طرح بری کتابوں کا مطالعہ پڑھنے والے کی اخلاقی موت کا باعث بنتا ہے۔ مشاہیر زمانہ کون ہے؟ زمانے میں مشہور لوگ کی سوانح عمریاں، یعنی انہوں نے زندگی کیسے گزاری۔ سفر نامے، تاریخی اور مذہبی کتب اور جدید معلومات پر لکھی ہوئی کتابوں کا مطالعہ انسان اور خصوصاً طالب علم کے لیے بہت زیادہ مفید ہوتا ہے۔ اخلاقی کتابوں کے مطالعے سے کیا ہوتا ہے؟ اخلاق بلند ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم چلتے ہیں ان کے کویسچنز کی طرف۔ کتابوں کے انتخاب میں کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ جواب بیٹا اس کا یہ ہے، کتابوں کے انتخاب میں بڑی احتیاط اور غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے، بالکل ایسے ہی جیسے کسی نفیس اور عمدہ دوست کے انتخاب میں غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوسرا کویسچن بیٹا یہ ہے کہ برا دوست کیا نقصان پہنچاتا ہے؟ برا دوست اپنی بدکاری اور بد اخلاقی کے سبب نہ صرف اپنا احترام کھو دیتا ہے بلکہ اپنے ساتھیوں کے لیے بھی بدنامی کا باعث ٹھہرتا ہے۔ تیسرا کویسچن کیا ہے بیٹا؟ خراب کتابیں پڑھنے سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ خراب کتابیں انسان کی اخلاقی تباہی کے لیے بنیاد کا کردار ادا کرتی، انسان میں بری عادات پروان چڑھنا شروع ہو جاتی ہیں جن سے بچنا اس کے بس میں نہیں ہوتا۔ نمبر 4، طالب علم کے لیے کون سی کتابیں مفید ہیں؟ طالب علم کے لیے ایسی کتابیں مفید ہیں اور کارآمد ہوتی ہیں جن میں مشاہیر کی آپ بیتیاں، ٹھیک ہے، آپ بیتیاں کا مطلب یہ ہوتا ہے جو ان کے اوپر ان کی زندگی میں باتیں ہوئیں، سفر نامے، مذہبی اسکالر کی کتب، جدید معلومات پر مشتمل کتابیں شامل ہیں۔ ان کتب کا مطالعہ کرنے سے ان کے اندر اقداری خصائص پیدا ہوتے ہیں۔ اقداری خصائص کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے میں جینے کی خصوصیات، اقدار، ٹھیک ہے، اور وہ اپنے مشاہیر کے نقش قدم پر چلنے کے لیے کوشش کرتے نظر آتے ہیں۔ تو یہ بیٹا آج کا ہمارا تھا 2 تفہیم عبارات، یہ ہم نے کر لی۔ کویسچن آنسر آپ ان کو بک سے اور ہینڈ بک سے دیکھ سکتے ہیں۔